الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وکون موارد الحاجہ الی قول اللغوی اکثر من یوسع لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالبا بحیث یعلم بدخول الفرد المشکوک او خروجه وان كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالاحكام كما لا يخفى ومع الانسداد كان قوله معتبرا اذا افاد الظن من باب حجية مطلق الظن وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد. نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحکمت لا العلہ. بیان کر رہے تھے قول لغوی کی حجیت پر ادلہ کو، یعنی ہم ظواہر کی بحث پڑھ رہے تھے اور ظواہر میں انہوں نے مستثنا کیا تھا قول لغوی کو اور کہا تھا کہ یہ بھی اس مورد میں حجت ہے جہاں ہمیں لفظ کے معنی کا نہ پتہ ہو، تو قول لغوی جو ہے وہ حجت ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ جو لغت والا کہہ دے گا وہی اس کا معنی شمار کیا جائے گا اور اسی معنی کے اعتبار سے ہم ظہور بھی سمجھ لیں گے. یعنی ہم سبریات تلاش کر رہے تھے ظاہر کے بارے میں کہ ظاہر حجت ہوتا ہے تو کون کون سے موارد میں جو ہے وہ ظاہر ثابت ہوگا تاکہ ہم اس کو اصل کل و ظاہر حجت کی صغرا قرار دے سکیں. تو اس پر ادلہ قائم کی انہوں نے کہ قول لغوی کی حجیت پر جو ہے وہ اتفاق علماء ہے، اتفاق عقلاء ہے، یعنی اجماع قولی ہے، اجماع عملی ہے. پھر ایک دلیل انہوں نے ذکر کی کہ جہاں انسان جو ہے وہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو لغت کے معانی کو جاننے کے لیے اس کے وضع کو یعنی لفظ کے وضع کو جاننے کے لیے جو لغت والے ہوتے ہیں وہ اہل خبرہ میں سے ہیں، تو جو وہ معنی بیان کریں گے وہی اس کا حقیقی معنی ہوگا، وہی اس کا وضعی معنی ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نہ تو اتفاق علماء ہے، نہ اتفاق عقلاء ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ قولی اجماع ہے. اگر اجماع ہے بھی تو محصل ہے نہیں، منقول ہے تو وہ مدرکی ہے اور مدرک کی طرف رجوع کریں گے جس کو چوتھی دلیل قرار دیا یعنی اہل خبرہ والی بات. آج پانچویں دلیل ذکر کر رہے ہیں قول لغوی کی حجیت کے بارے میں، یعنی قول لغوی حجت ہے. دلیل کا لب لباب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر جو الفاظ ہیں، اکثر جو لفظ ہیں ان کے ہم تفصیلی معنی نہیں جانتے. اکثر الفاظ کے جو تفصیلی معنی ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ لغت کے بارے میں باب علم جو ہے وہ منسد ہے. باب علم منسد ہے یعنی باب قطع منسد ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس لفظ کا یہ تفصیلی اور یقینی اور قطعی معنی ہے. جب باب علم منسد ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے قول لغوی حجت ہے کیونکہ ہمیں حاجت ہے لفظ کے معنی جاننے کی. تو بہت سارے موارد میں جب ہمیں حاجت ہے کہ ہم باب علم کے منسد ہونے کے قائل ہیں لغت کے حوالے سے، لفظ کے معنی تفصیلی کے حوالے سے، تو ہم قول لغوی کی طرف جائیں گے جو کہ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ظن حاصل کریں اور اس پر عمل کر لیں. کہتے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو معنی کا پتہ ہی ہوتا ہے، تفصیلی معنی کا تو کہتے نہیں پتہ ہوتا نا. تو یہی دلیل کی اساس ہے. اگرچہ ہم فی الجملہ لفظ کے معنی کو جانتے بھی ہوں لیکن اس کے باب علم کے منسد ہونے کے قائل ہیں کہ لغت کے اعتبار سے، الفاظ کے تفصیلی معنی کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے ہیں. ہمارے پاس قطع موجود نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام موجود نہیں ہے، قطعی دلیل موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم لفظ کے معنی تفصیلیہ کو جان سکیں. غالب موارد میں ایسا ہے. تو تفصیلی معنی جان کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کہتے تفصیلی معنی اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گے تو ہم نہیں جان پائیں گے کہ فلاں فرد جو ہے وہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے اس میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. مثلا لفظ غنا ہے تو لفظ غنا اس کا تفصیلی معنی ہم نہیں جانتے، اگرچہ فی الجملہ ہم جانتے ہیں صوت مضطرب کو کہتے ہیں. ایسی آواز جو طرب پیدا کرے، جو انسان کے اندر ہیجان پیدا کرے، اسے کہا جاتا ہے غنا. لیکن آیا فقط صوت مضطرب ہو جو طرب پیدا کرتی ہے وہ آواز غنا ہے، یا اس کے اندر ترجیع بھی پائی جاتی ہو، یعنی وہ جو آواز کا گھمانا،
گلے کے اندر وہ شے اور وہ صفت بھی ہو تو اس کے لیے لفظ غنا کو وضع کیا گیا ہے۔ فی الجملہ ہم جانتے ہیں لیکن بالجملہ ہم نہیں جانتے، کلی طور پر ہم نہیں جانتے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ اگر ہم غنا کے تفصیلی معنی کو جانتے ہوتے تو فرض کیجئے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صوت جو مضطرب مع ترجیح ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو بدون ترجیح ہے غنا والے احکام اس پر نہیں آئیں گے، یعنی وہ حرام نہیں ہو۔ اور اگر وہ بدون ترجیح صوت مضطرب جو ہے اگر ہم علمی طور پر تفصیلی طور پر جانتے ہوتے تو ایسی صورت میں ہم کیا کہتے کہ صوت مضطرب جو ہے وہ حرام ہے، چاہے ترجیح کے ساتھ ہو چاہے ترجیح کے ساتھ نہ ہو۔ اگر فقط صوت مضطرب جو ہے وہ غنا کا اصلی معنی حقیقی معنی ہو، اگر ہم اسے جانتے ہو تفصیلی طور پر تو اس میں سے کون سا فرد نکل جائے گا؟ اگر ترجیح والا ہو تو معذرتاً اگر صوت المضطرب مع ترجیح ہو تو اس میں سے کون سا فرد نکلے گا؟ وہ فرد نکلے گا جو فقط کیا ہے، جس میں صوت ہے لیکن صوت مضطرب ہے لیکن اس میں ترجیح نہیں پائی جاتی۔ ہم کہیں گے یہ حکم غنا سے خارج ہے، یعنی حرام نہیں ہے۔ تو داخل کون سا ہوگا؟ جس کے اندر ترجیح بھی ہے۔ تو الفاظ کے تفصیلی معانی جاننے سے فرق پڑتا ہے کہ جس شے کے بارے میں، جس فرد کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے گا تو ہم اس کے تفصیلی معنی جانتے ہوں گے تو ہم کہیں گے نہیں جناب شک کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلی معنی کی ضرورت نہیں، شک ہوگا ہی نہیں بلکہ تفصیلی معنی میں۔ تو لغت کی طرف رجوع اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے تفصیلی معنی کا نہیں پتہ۔ تفصیلی معنی کا کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ باب علم منسد ہے لغت کے اعتبار سے، الفاظ کے معنی کے اعتبار سے۔ ہمارے پاس امام موجود نہیں ہے، نبی موجود نہیں ہے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس غنا کے لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ یا قمار ہے، قمار سے مراد کیا ہے؟ قمار سے مراد جو ہے فقط کھیلنا بھی، یہ جو جوئے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ فقط جو ہے کھیلنا بھی حرام ہے، یا شرط کے ساتھ ہو، رہن کے ساتھ ہو تو وہ حرام ہے۔ اگر دونوں میں سے جو خاص معنی ہوگا وہ معین ہوگا، اس کی تفصیل کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق احکام ہوں گے، اور اگر اس کا معنی پتہ نہیں ہوگا جس کے ہم قائل ہیں کہ باب علم جو ہے لغت کے اعتبار سے وہ منسد ہے تو پھر ہم قول لغوی کی طرف جانے پر مجبور ہیں اور وہ ہمارے حق میں معتبر ہے۔ واضح انشاءاللہ، یہ ان کی دلیل ہے۔ شیخ یہ کہتے ہیں کہ باب علم کا منسد ہونا لغت کے اعتبار سے، یعنی الفاظ کے معانی کے اعتبار سے باب علم کا منسد ہونا یا نہ ہونا وہ اہمیت نہیں رکھتا لغت کے اعتبار سے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ احکام میں، یعنی احکام حلال و حرام، واجب اور حرام وغیرہ، احکام شرعیہ میں باب علم منسد ہے یا باب علم منسد نہیں ہے، باب علم منسد ہے یا باب علم منفتح ہے۔ یہ دلیل یہ آپ پڑھ چکے ہیں، الفاظ یہ آپ سن چکے ہیں، یعنی باب علم منسد ہے تو اس کی دلیل انسداد ہے، اس پر جو دلیل ہے وہ دلیل انسداد ہے۔ اور باب علم منفتح ہے جس کے اکثر قائل ہیں کہ باب علم اگرچہ منفتح نہیں ہے، منسد ہے، لیکن باب علمی جو ہے وہ منفتح ہے۔ باب علمی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگرچہ ہمیں احکام کے بارے میں قطعی طور پر نہیں پتہ، قطعی طور پر نہیں پتہ ہر حکم کے بارے میں، کلی تمام کے تمام احکام کے بارے میں، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی دلیلیں معتبر موجود ہیں جن کو علم کا درجہ دیا گیا، یعنی وہ علمی دلیلیں ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ باب علم منفتح ہے، باب علم منسد ہے لیکن باب علمی منفتح ہے۔ کہتے ہیں یہاں قول لغوی کی طرف آپ رجوع کرنے کے لیے دلیل یہ قرار دے رہے ہیں چونکہ لغت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے پتہ نہیں ہے، چونکہ ہم الفاظ کی معنی جو ہے وہ تفصیل سے جانتے نہیں ہیں، تو اس باب کے بند ہونے کی وجہ سے ہم قول لغوی کی طرف جائیں۔ کہتے ہیں مہم یہ ہے کہ آپ یہ بحث کریں کہ احکام میں آیا باب علم جو ہے وہ منسد ہے یا باب علم جو ہے وہ منفتح ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احکام میں باب علم جو ہے وہ منسد ہے، اس میں اگر آپ باب علم کے منسد ہونے کے قائل ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، آپ قول لغوی پر عمل کر سکتے ہیں، قول لغوی آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے اور آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ کیوں عمل کر سکتے ہیں؟ کوئی قول لغوی میں خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ باب علم اگر منسد ہے احکام میں تو ہم جانتے ہیں اور بات بدیہی ہے کہ باب علم کے منسد ہونے کی صورت میں ہر ظن حجت ہے، اور اس ظن میں سے، ان ظنون میں سے ایک قول لغوی سے پیدا ہونے والا ظن بھی ہے، تو اگر قول لغوی سے ظن پیدا ہو جائے گا تو یہ بھی حجت ہو جائے گا۔
واضح انشاءاللہ۔ اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ لغت کے معانی بتانے کے اعتبار سے، یعنی الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے باب علم منفتح ہی کیوں نہیں ہے۔ اصل بحث کیا ہے؟ اصل مہم یہ ہے کہ آپ یہ بحث کریں کہ آیا احکام میں باب علم منفتح ہے یا منفتح نہیں۔ یہ بحث نہ کریں کہ لغت کے اعتبار سے باب علم منفتح ہے یا منفتح نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ احکام میں باب علم کے منسد ہونے کے قائل ہیں تو چاہے آپ لغت کے اعتبار سے باب علم فی اللغت کے منفتح ہونے کے بھی قائل ہو جائیں، پھر بھی آپ قول لغوی پر عمل کر سکتے ہیں اگر وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسے تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔ وَقَوْمُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ، میں نے گزارش کی تھی کہ خاص طور پر کفایہ بلکہ ہر کتاب میں عبارت کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب واضح رہتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ عبارت پڑھیں تو یا تو مطلب اس میں سے چھوٹ جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ واضح نہیں رہتا ہے۔ وَقَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغْوِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ، یہ اب کیا ہے، اس کی خبر آگے آ رہی ہے۔ وَقَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَةِ، حاجت کے موارد کا ہونا، اِلیٰ قول لغوی، لغوی قول کی طرف، یعنی یہ کہنا کہ قول لغوی کی طرف حاجت بہت زیادہ ہے۔ اکثر من ان یحصیٰ، یعنی اس سے زیادہ ہے کہ اس کا احصاء کیا جائے کہ کہاں کہاں ہمیں قول لغوی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ حاجت کے موارد کا زیادہ ہونا، آگے اس کو یہ 1.5 لائن 2 چھوڑ کے آگے وہ جو انڈر لائن کے بعد ہے، لا یوجب اعتبار قولہ یعنی قول لغوی، یہ موارد حاجت لغت والوں کے قول کی طرف ہمیں زیادہ حاجت رہتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یہ اکثر موارد میں، غالب موارد میں قول لغوی کی طرف ہمارا محتاج ہونا اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ قول لغوی معتبر ہو جائے۔ لا یوجب اعتبار قولہ، یہ لغت والوں کے قول کے معتبر ہونے کا موجب نہیں بن جاتا ہماری یہ احتیاج، مادام انفتاح باب العلم بالاحکام، جب تک کیا ہے باب علم بالاحکام منفتح ہے، کما لا یخفیٰ۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، یعنی اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ باب علم منفتح ہے یا منسد ہے۔ تو جب تک باب علم منفتح ہے، جب تک باب علم منفتح ہے تو آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ کیونکہ لغت والوں کے قول کی طرف ہمارا رجوع کرنا اکثر موارد میں ہوتا ہے اور زیادہ تر ہمیں احتیاج قول لغوی کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا قول لغوی حجت ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے لغت والے جو ہیں اس کے اعتبار سے باب علم منسد ہے۔ اب اس چھوڑی ہوئی لائن کو دیکھیں، کیوں ہمیں قول لغوی کی طرف جانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے؟ لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً، کیونکہ غالب موارد میں باب علم بتفاصیل المعانی کیا ہے؟ منسد ہے، منسد ہے، یعنی ہم علم کے الفاظ کے معنی تفصیلی طور پر غالباً نہیں جانتے ہیں، تو یہ باب علم کا منسد ہونا، باب علم فی اللغت یعنی تفصیل معنی نہ کہ احکام، اس تفصیل معنی کے اعتبار سے باب کا منسد ہونا، بحیث یعلم، اس حیثیت سے کہ ہم جانتے ہوں، بدخول الفرد، کہ فرد داخل ہے، المشکوک کہ جس کے بارے میں ہم شک کر رہے ہیں، او خروج ہی یا خروج ہو، ہمیں کسی فرد مشکوک کے داخل ہونے کا پتہ ہو یا ہمیں کسی فرد مشکوک کے خارج ہونے کا، حکم سے خارج ہونے کا مثلا پتہ ہو، خروج فرد المشکوک پتہ ہو، اس تفصیل معنی کو ہم نہیں جانتے غالباً، کیونکہ ہمارے پاس باب علم فی اللغت کیا ہے؟ وہ منسد ہے، تو اس کے منسد ہونے کی وجہ سے بہت سارے موارد میں ہم قول لغوی کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری احتیاج ہے، موارد حاجت ہے، کہتے ہیں باوجود وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ فی الجملہ ہم معنی کو جانتے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو ہے مثلا غنا کا معنی صوت مطرب ہم جانتے فی الجملہ، لیکن ما ترجیح لو حتی بدون ترجیح والی بھی وہ غنا ہے تاکہ اس پر حرمت کا حکم آئے، فرق پڑے گا۔ اگر ما ترجیح ہے تو بدون ترجیح والی پر حرمت کا حکم نہیں آئے گا، اور اگر ما ترجیح والی ہے، اگر بدون ترجیح ہے تو اس پر بدون ترجیح والی پر بھی حرمت کا حکم آ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ ہمیں معنی فی الجملہ معلوم ہے، تو یہ موارد حاجت کا زیادہ ہونا یہ باب علم بالاحکام کے منفتح ہونے کی صورت میں یہ قول لغوی کے اعتبار کا موجب نہیں بنتا، یعنی اصل بحث آپ یہ بتائیں کہ باب علم منفتح ہے یا نہیں ہے، اور ہم قائل ہیں کہ باب علم یعنی باب علمی جو ہے وہ منفتح ہے، ہم قطع حاصل کر سکتے ہیں احکام کے بارے میں،
قط ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قط ہم ان امارات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس امارات ہیں جن کے معتبر ہونے پر کیا ہے قطعی دلیل قائم ہے، جن کے معتبر ہونے پر دلیل قائم ہے. تو اب یہ ظاہر سے، اجماع سے، خبر واحد سے، خبر ثقہ، سیرت، شہرت فتوائیہ، یہ جو آگے ہم پڑھیں گے، اس سے جو حکم حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قط ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں باب علم جو ہے نا وہ اگرچہ منسد ہے لیکن باب علمی احکام میں وہ منفتح ہے. تو جب حکم کے اعتبار سے آپ بتائیں باب علم منفتح ہے تو پھر قول لغوی جو ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے کہ آپ کہیں چونکہ لغت کے بارے میں باب علم منسد ہے. ومع الانسداد، یعنی پہلے کہا کہ جب تک باب احکام میں باب منفتح ہے تو دلیل یہ نہ دیجئے کہ چونکہ لغت کے اعتبار سے ہمارے پاس باب علم اور باب قط منسد ہے لہذا ہم قول لغوی کی طرف جانے کے پر مجبور ہیں. یہ دلیل نہ دیجیے، جبکہ ہمارے پاس باب علم منفتح ہے احکام کے بارے میں. احکام کے بارے میں باب علم کے منفتح ہونے کی صورت میں دلیل یہ نہیں بنے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ومع الانسداد، انسداد یعنی فی العلم بالاحکام، مال انسداد یعنی باب انسداد العلم بالاحکام، اور اگر حکم کے بارے میں باب علم منسد ہے تو کانا قولہ معتبر، تو صحیح ہے قولہ یہ قول لغوی کا قول معتبر ہوگا، صحیح ہے. اذا افاد الظن، جب وہ لغوی کا قول ظن کا فائدہ دے، یعنی اذا افاد قولہ الظن، جب وہ اس کا قول جو ہے وہ ظن کا فائدہ دے. من باب حجیت مطلق الظن، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہوں کہ باب علم منسد ہے احکام میں تو ہر ظن حجت ہوتا ہے، ان میں سے ایک قول لغوی بھی ہے تو اس اعتبار سے حجت ہوگا. وَإِن فُرِضَ انفتاح باب العلم باللغات بتفاصیلها، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہی کیوں نہ ہو جائیں کہ لغات کی تفاصیل کا باب علم منفتح ہے، اگرچہ ہم کہیں کہ لفظوں کے تفصیلی معانی کو جاننا یہ ممکن ہے اور اس کا باب علم منفتح ہے، اس کے منفتح ہونے کی صورت میں بھی اگر آپ احکام کے بارے میں باب علم کے منسد ہونے کے قائل ہیں تو پھر بھی آپ کیا ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بے تفاصیلہ فی ما عدل مورد، اس مورد کے علاوہ جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر باب علم باللغات بتفاصیلہا یہ اگر منفتح ہے اور آپ کے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہے تو اس مورد میں کہ جہاں آپ کو شک ہے اس کے علاوہ کے مورد میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. یعنی یہاں تک کیا بات کی، دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ علم باللغات کا باب منسد ہے یا منسد نہیں، جس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں کہ منسد ہے، اکثر کی ہم تفصیلی معنی نہیں جانتے ہیں لہذا قول لغوی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو یہی دلیل ہے کہ باب علم کا منسد ہونا لغت کے اعتبار سے قول لغوی کو حجت قرار دیتا ہے. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ باب احکام میں باب علم منسد ہے یا منسد نہیں. اگر احکام میں باب علم منفتح ہے تو جو قول لغوی ہے اس کا حجت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اور اگر احکام میں باب علم منسد ہے ایسی صورت میں نہ صرف قول لغوی، کوئی بھی شے جو ظن کا فائدہ دیتی ہے وہ حجت ہے، ان میں سے یہ بھی ہے. اور پھر یہ ظن کا فائدہ دینے کی وجہ سے حجت ہوگا اگرچہ اس کا تفصیلی معنی حاصل کرنے والا باب منفتح ہی کیوں نہ ہو. واضح انشاءاللہ. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قول لغوی کی طرف اس لیے رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ لغت کے تفصیلی معنی جاننے والا باب منسد ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں احکام والا باب منسد ہے، جہاں احکام والا باب منسد ہے وہاں لغت والا باب منفتح بھی ہو تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. توجہ فرمائی. یہ دلیل لغت والا مطلقاً چاہے وہ منفتح تو اس کو دلیل نہ بنائیں کہ انسداد باب علم باللغات بتفاصیلہا منسد ہے لہذا قول لغوی کی طرف ہم رجوع کریں. توجہ فرمائی. وہ منفتح بھی ہو تو ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اگر کسی دلیل میں کسی جگہ پر یہ بات بیان کی جائے کہ قول لغوی ہمارے لیے حجت ہے، قول لغوی کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے تو اس دلیل کے آنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ دلیل اس لیے ہمارے حق میں قول لغوی کو حجت قرار دے رہی ہے کیونکہ باب علم باللغات بتفاصیلہا منسد ہے. یعنی آپ ڈائریکٹ قول لغوی کی حجیت کے لیے باب علم باللغات کے منسد ہونے کو دلیل نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باب علم باللغات منسد ہے فقول لغوی حجت، یوں نہیں کہہ سکتے.
بعد انشاءاللہ۔ ہاں البتہ اگر کسی جگہ پر قول لغوی کی حجیت پر دلیل وارد ہو جاتی ہے تو بعید نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قول لغوی تمہارے حق میں حجت ہے، جیسے مولا کہتا ہے کہ خبر واحد تمہارے حق میں حجت ہے، جیسے مولا کہتا ہے سیرت تمہارے حق میں حجت ہے، جو بھی عبارت ہے پیچھے، اگر اس طرح قول لغوی کی حجیت پر دلیل وارد ہو جاتی ہے تو بعید نہیں ہے کہ وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول لغوی کو اس لیے حجت قرار دیا گیا ہے کیونکہ قول لغوی کو حجت قرار دینا اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل ہے باب علم کا منصد ہونا، یعنی لغت کے اعتبار سے باب علم کا منصد ہونا، لیکن وہ دلیل بھی علی نحو الحکمت ہے، علی نحو العلت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکم کی کوئی ایک چیز علت ہوتی ہے اور کبھی کوئی شے حکم کے لیے کیا ہوتی ہے، وہ حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حکم علت سے انحراف نہیں کرتا لیکن حکمت سے انحراف کر سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ مثلا مولا یہ کہتا ہے کہ لا تاکل الرمان، لا تاکل الرمان جب کہتا ہے لأنہ حامض، کیونکہ وہ حامض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رمان کھانا چاہتا ہے، اگر رمان میٹھا ہے تو وہ کھا سکتا ہی نہیں کھا سکتا۔ اگر یہ حموزت اور اس کا کھٹا ہونا یہ علت ہے لا تاکل کی، تو جہاں یہ شے موجود نہیں ہوگی وہ لا تاکل کا حکم بھی موجود نہیں ہوگا، وہ کون سا حکم آ جائے گا؟ کل والا حکم آ جائے گا، اباحت والا حکم آ جائے گا۔ انار ہے، رمان ہے، لیکن وہ میٹھا ہے، تو وہ جو علت کے ساتھ حکم تھا علت گئی، حکم بھی گیا، اب لا تاکل نہیں آئے گا، واضح انشاءاللہ۔ لیکن حکمت میں کیا ہوتا ہے؟ حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ مولا نے کہا لأنہ حامض، لأنہ حامض، تو اب حامض میں یہ نہیں ہے کہ اس کی علت والی شے، وہ جو اس کی حموزت ہے وہ اس کے لیے علت کی حیثیت رکھتی، حکمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو حکمت کی حیثیت رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ غالباً چونکہ وہ کھٹا ہوتا ہے، مثلا غالباً چونکہ وہ کھٹا ہوتا ہے تو کھٹا نہ بھی ہو تو تم نے نہیں کھانا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں قول لغوی کو جو ہم حجت مانیں، اگر اس پر دلیل آ جاتی ہے کہ قول لغوی آپ کے لیے حجت ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے چونکہ اکثر الفاظ کے معنی کو ہم جانتے نہیں ہیں تفصیلی طور پر، اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اسی پر عمل کریں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، بس یہی دلیل ہے اور علت ہے اس پر عمل کرنے کی، یعنی اگر ہمارے پاس اور کوئی راہ ہو تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، حکمت کے طور پر ہے، اور کوئی راہ ہو یا نہ ہو غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم تفصیلی موجود نہیں ہے لغت کے بارے میں اور اس کا باب منسد ہے تو انسان قول لغوی کی طرف جاتا ہے۔ نعم لو کان ہناک دلیل خاص، مثلا اگر کوئی دلیل خاص موجود ہو علی اعتبار ہی، اعتبار قول لغوی پر، لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللغات، تو بعید نہیں ہے کہ باب علم بتفاصیل اللغات، لغات کے بارے میں تفصیلی معانی کو جاننے والا اور باب علم جو ہے وہ منسد ہونا موجباً لہو، اس قول لغوی کے لیے لہو یعنی اعتبار قول لغوی، لہو اعتبار کے اس قول لغوی کے معتبر ہونے کا موجب بن جائے گا، یعنی اس کی دلیل قرار پائے گا، لیکن علی نحو الحکمہ، حکمت کے اعتبار سے، علت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جب تک مثلا چونکہ باب علم منسد ہے باللغات میں لہٰذا یہ حکم ہے، اگر باب علم منسد نہ ہوتا، باب علم منسد نہ ہوتا تو یہ حکم نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ باب علم منسد بھی ہوتا پھر بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، باب علم منفتح بھی ہو تب بھی یہ حکم ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جیسے رمان کی مثال دی، رمان کھٹا ہو تب بھی حکم ہے کہ لا تاکل لأنہ حامض، اور اگر وہ میٹھا ہو تب بھی حکم ہے لا تاکل لأنہ حامض، کیونکہ حموزت کو ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ وہ حکمت کے اعتبار سے کہا گیا۔ جیسے مثلا مولا کہتا ہے مثال کے طور پر لا تشرب الخمر، ٹھیک ہے، لأنہ مثلا لأنہ مسکر، یا لأنہ یذہب العقل، عقل کو لے جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہوش میں رہتا ہے، متعود ہے شراب پینے پر، وہ ہوش میں رہتا تو کیا اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، جائز نہیں ہو جائے گی، بلکہ کیا ہے وہ حکمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی تمہاری عقل نہ بھی لے جائے پھر بھی تم نے اس کو نہیں پینا ہے، واضح انشاءاللہ۔ آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں آپ قول لغوی کے پیچھے پڑ گئے، آپ نے کہا نہیں حجت نہیں حجت نہیں حجت، تو پھر فائدہ بھی نہ ہوا کوئی قول لغوی کا، تو پھر یہ جو ڈکشنری ہے، یہ جو اتنی چیزیں ہیں، لغات خلیل فراہیدی کی ہے، ابن فارس کی ہے، فلاں کی ہے، جوہری کی ہے، تو اس کا پھر کیا فائدہ؟ پھر تو قول لغوی کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں
کہ قول لغوی ظواہر کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اس مورد میں کہ جس مورد میں آپ کو جو ہے معنی موضوع لا کا نہیں پتہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ قول لغوی کی طرف رجوع کریں، اس بات پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ورنہ قول لغوی کے اور فائدے ہیں۔ قول لغوی کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قول لغوی کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اس بات کا قط ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے۔ کہاں؟ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معنی کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اسی معنی کو ذکر کیا۔ مثلا جو ہے لفظ ما ہے، فرض کیجئے ایک نے بھی وہی معنی لکھا ہے، سائل لا لون لہ ولا رائحۃ لہ، مثلا ولا وزن لہ، مثلا رنگ نہیں ہے، بو نہیں ہے، ذائقہ نہیں، لا طعم لہ، اس کا طعم نہیں۔ دوسرے نے بھی یہی لکھا، تیسرے نے بھی یہی لکھا، چوتھے نے بھی یہی لکھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا یہی معنی۔ تو اب یہاں پر قول لغوی ہے، اس کو حجت مان رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ موجب قطع ہے اور قطع حجت ہوتا ہے، تو لغت کا فائدہ تو ہوا۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک لفظ کسی مورد میں کسی معنی میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگرچہ ہمیں اس کا قطع نہیں ہے کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے، لیکن ہم سیاق کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہی معنی مراد لیا گیا ہے، چاہے حقیقتاً لیا گیا ہے، چاہے مجازاً معنی مراد لیا گیا، لیکن سیاق کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ یہی معنی اس کا مراد ہے، اور اس کو ذکر بھی کیا ہے لغت والوں نے۔ اس معنی کو جو ہم سیاق کے اعتبار سے لے رہے ہیں، اس معنی کو کسی لغت والے نے ذکر بھی کیا ہے، تو ایک دو نے بھی ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں قطع تو نہیں ہوتا کہ یہی معنی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے معنی مجازی کے طور پر ذکر کیا، لیکن اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں سیاق کے اعتبار سے یہ معنی مراد لینا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ لا یقال علی ھذا، نہیں کہا جائے گا علی ھذا، یعنی علی بیان السابق کی جو پیچھے ہم نے کہا، عدم الحجیت لقول اللغوی، لا فائدہ فی الرجوع الی اللغت، لغت کی طرف رجوع کرنے میں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فإنہ یقال، کیونکہ کہا جائے گا مع ھذا، یعنی مع ھذا یعنی عدم قول لغوی، حجیت قول لغوی، قول لغوی حجت نہیں بھی ہے، لا یکاد تخفی الفائدہ فی المراجعۃ الیہا الی اللغہ، پھر بھی مخفی نہ رہے کہ فائدہ ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ فإنہ یعنی فإن الرجوع ربما یوجب القطع بالمعنی یعنی معنی الحقیقی، کبھی کبھی رجوع کرنا بس اوقات معنی حقیقی کی قطع کا موجب ہوتا ہے۔ مثلا کیا ہے؟ بڑے بڑے لغت دانوں نے وہی لکھا ہے، ایک ہی معنی پر ان کا اتفاق ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ قطع ہو جاتا ہے کہ یہی معنی ہے اس کا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا فائدہ، وَرُبَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمَوْرِدِ ظَاهِرٌ فِي مَعْنًى بَعْدَ ظُفْرِ بِهِ وَبِغَيْرِهِ فِي اللُّغَةِ، کبھی کبھی قطع ہو جائے، یوجب القطع قطع کا موجب بنتا ہے۔ فَإِنَّهُ رُبَّمَا یوجب کا فاعل کون بنے گا؟ یوجب کا فاعل ہوگا کی ضمیر کدھر جائے گی بلا؟ رجوع۔ کبھی کبھی رجوع قطع کا موجب بنتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع قطع کا موجب بنتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمَوْرِدِ ظَاهِرٌ فِي مَعْنًى، کہ یہ جو مورد میں لفظ آیا ہے، کسی جگہ پر لفظ آیا ہے، یہ ایک معنی میں ظاہر ہے، اس کے ظہور کو بتاتا ہے۔ بعد ظفر بہ، بعد ظفر بالمعنی و بغیرہ یا بغیر ذالک المعنی فی اللغت، وان لم یقطع، اگرچہ قطع نہیں ہے اس کو، بأنہ حقیقت فی ذالک المعنی او مجازا کما اتفق کثیرا، جیسا کیسا بہت جگہوں پر ہو جاتا ہے، وہ یکفی فی الفتویٰ، اور یہی فتویٰ میں کافی ہے۔ مثلا کیا ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اب یہاں پر نساءنا ونساءکم، جب انسان اس کے سیاق کو دیکھتا ہے تو ابناء کے سیاق میں آیا ہے تو نساء سے مراد عورت اور بیوی تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو ابناء آیا تو ابناء کے ساتھ کیا آتی ہے؟ یعنی بنات آتی ہیں، تو یہاں نساء بنات کے معنی میں ہے۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ کہیں نساء کا معنی لغت والے نے بنات لکھا ہے، اگر اس نے لکھا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس بات کا قطع ہو جاتا ہے کہ سیاق کے اعتبار سے یہ معنی لینا غلط نہیں ہے، اگرچہ حقیقی معنی اس کی نظر میں یا مجازی معنی ہے، تو رجوع کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قول لغوی اگرچہ علی الاطلاق حجت نہیں ہے، لیکن قول لغوی کی طرف رجوع کرنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔